دو چیزیں ہیں، ایک اصلاح اور ایک بیعت۔ اصلاح درست کرنے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو وہ ٹیڑھی ہو تو اس کو صحیح کرنا، یہ درست کرنا، یہ اصلاح ہے۔ جب دنیا کی کسی چیز کو بھی ہم ٹیڑھی دیکھنا نہیں پسند کرتے، اس کو فوراً درست کر دیتے ہیں، سیدھی کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق یہ ٹیڑھے ہوں، اس کو اللہ کیسے پسند کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کو درست کرنا، صحیح کرنا، یہ ہے اسلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک چیز ہے بیعت۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت فرمایا کرتے تھے، یعنی اعمال پر جمنے کے لیے، استقامت کے لیے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ اس طرح سے اعمال پر بیعت، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، ان سے پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ اب تک چلا ہے۔ مختصر الفاظ میں جیسا علم نبوت حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تو وہ سلسلے اور واسطے سے پہنچی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو سنائی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تبع تابعین کو سنائی، ہوتے ہوتے وہ حدیثیں ہم تک پہنچی۔ تو جیسا علم نبوت اس کا ایک سلسلہ ہے، ویسے ہی نور نبوت وہ بھی سلسلہ واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ہے سلسلہ، اسی لیے اس کو سلسلہ کہتے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ۔ ہاں، جیسے فقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلے مسائل کی ترتیب میں بعض ہستیوں کو اللہ نے قبول فرمایا، اور ان کی ترتیب دی ہوئی، جمع کی ہوئی چیزیں اور مسائل پوری دنیا میں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی، فقہ شافعی، یہ سب قرآن حدیث ہی سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مدون ہے، مرتب ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی بعض شخصیتوں کو اللہ نے چنا، اور ان کے نام سے یہ سلسلے جو ہے جوڑے جاتے ہیں۔ باقی منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ اللہ تک پہنچنا ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ ایک شہر کو پہنچنا ہے، اس کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ادھر سے ہے، ایک راستہ ادھر سے۔ راستہ اصل نہیں ہے، منزل اصل ہے، تو ہم کو منزل تک پہنچنا ہے۔ راستہ چاہے آپ یہ اپنائیں، چاہے وہ اپنائیں، ہاں اس میں ہوگا یہ کہ یہ راستہ قریب کا ہے، یہ ذرا دور کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے تو سلسلے کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، راستے۔ اس میں اگر انسان چلتا ہے تو عافیت کے ساتھ اور روحانی جو
توجہات ہوتی ہیں ان کی مدد کے ساتھ انسان چلتا ہے، تو اس کی برکتیں ہیں، اس میں بندے کی حفاظت ہے۔ موٹی مثال ہے، جو بیل بغیر ناتھی کے ہو، وہ کبھی ادھر کھیت میں منہ ڈال رہا ہے، وہ کھیت والے نے پتھر پھینکا تو ادھر جا کے منہ ڈالا تو 10 نے لکڑی ماری، لاٹھی ماری، تو بھٹکتا پھرتا ہے۔ اگر ناتھی کسی کے ہاتھ میں رہے تو وہ سیدھا سیدھا چلے گا۔ ویسے ہی ہم نے اگر بھی ایک کتابیں داری میں ایک کے اشارے پر زندگی گزاری، تو ہماری زندگی کا رخ سیدھا جو ہے ہوگا۔ سمجھ رہے بھائی؟ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو اس میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے سلسلے کا پورا جو یہ رشتہ ہے، روحانی رشتہ، اس کا اس میں اثر ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں شریعت، سنت، قرآن، حدیث، سمجھ رہے ہیں، یہی چیزیں ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہاں، کسی اس میں زور سے ذکر کرتے ہیں جس کو ذکر جہری کہتے ہیں، اور کسی سلسلے میں آہستہ کرتے ہیں تو اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، ذکر سری کہتے ہیں، قلبی ذکر کہتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا ثبوت بھی حدیثوں میں ہے، اس کا ثبوت بھی حدیث میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، انا عند ظنی عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وانا معہ اذا ذکرنی، اور میں میرے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جب وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس طریقے پر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ سمجھیں؟ تو یہ جو سلسلے کی تعلیمات ہے اس کا خلاصہ یہی، اللہ تک پہنچنا ہے، اس میں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ بندہ راستہ طے کرتا ہے۔ تو سنت و شریعت کے مطابق ہی ہے، اور کسی چیز کو چھوڑانا، دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ بھی اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے اپنے دینی مشاغل ہیں، دینی کام ہیں، دنیاوی کام ہیں، سب کریں گے، کسی چیز سے چھڑانا نہیں ہے۔ ہاں، بہتر سے بہتر کرنے کی بھی ہے، اس کی البتہ آپ جو ہے اس کی برکات محسوس کریں گے کہ وہی اعمال ہوں گے، لیکن اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو اچھے سے طریقے پر کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دیں گے۔ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے لیکن بے جان سی نمازیں، وسوسے والی نمازیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اب نمازوں میں مزہ آ رہا ہے، دل لگ رہا ہے۔ برائیاں ہیں، ہوتی جا رہی تھی، اب ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عجیب طریقے کی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ جوان بچے کہتے ہیں کہ بد نظری کا موقع آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت۔ تو عجیب طریقے سے اس کی برکات ہیں، لوگ محسوس کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، کوئی تصنع و تکلف نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں آہا، ہم پہلے ہی کیوں نہیں سلسلے میں جڑے ہوتے، اتنے زمانے کے بعد اس کا احساس ہمیں ہوا ہے، اس طرح سے۔ تو خلاصہ یہی ہے، جیسے علم نبوت وہ سلسلے اور واسطوں سے پہنچا ہے، ویسے ہی نور نبوت سلسلے اور واسطوں سے پہنچا، بس یہی اس کا خلاصہ ہے۔ تو اپنے اپنے محکمہ میں رہیں، اپنے اپنے کاموں میں رہیں، اور بہتر سے بہتر طریقے پر اس کو کریں، اور اس میں بہتری لانے کے لیے یہ چیزیں آپ کے لیے بہت معاون بنے گی، مددگار بنے گی۔
تو یہی خلاصہ ہے اس کا. اس کے لیے کچھ کلمات پڑھائے جاتے ہیں توبہ اور استغفار کے، بیعت کے، پھر کچھ معمولات بتائے جاتے ہیں کچھ اعمال کرنے کے. جو حضرات بیعت کے ارادے سے کلمات پڑھنا چاہیں وہ بیعت کے ارادے سے پڑھیں، جو توبہ کے ارادے سے شریک ہونا چاہیں وہ توبہ کے ارادے سے شریک ہوں. میں پہلے خطبہ پڑھ لیتا ہوں، پھر میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ یہ بیعت کے توبہ کے الفاظ پڑھائے گئے ہیں، کچھ معمولات بتائے جاتے ہیں. پہلی چیز صبح شام استغفار 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صبح شام 100 مرتبہ. تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت، ایک پارہ پڑھیں، جتنا ہو پڑھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھیں. چوتھی چیز ہے مراقبہ، جیسے دوپہر میں مسجد میں کرایا گیا تھا، سکون سے کام کاج سے ہٹ کٹ کر بیٹھیں، اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ ایسی چیز ہے، آپ بس میں بیٹھیں، نیت کر کے بیٹھ جائیں، آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. آپ کا سفر بھی ہو رہا ہے، آپ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، نگاہیں کھلی رہیں گی، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، جھانکتے رہیں گے. اب آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے، اللہ سے آپ کی تار جڑ گئی، آپ کا سفر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی یاد بھی ہو رہی ہے. آپ کسی آفس میں گئے، 10-15 منٹ انتظار کرنا ہے، آپ آرام سے بیٹھے نیت کر کے. آپ مسجد پہنچ گئے، 10-15 منٹ ابھی وقت ہے، آپ نیت کر کے بیٹھ گئے، تو آپ کی تار اللہ سے جڑ جائے گی.
تو بڑا آسان ہے یہ مسئلہ. پھر آپ محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے کتنی ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے. نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، بیکار کام یا بیکار بات کو دل ہی نہیں چاہتا. ایک عجیب طریقے سے جو ہے یہ فرق محسوس ہوگا. الحمدللہ بہت اس کے برکات ہیں. آپ کو جتنا وقت ملے آپ بیٹھتے جائیں. یہ کیا ہے اصل میں؟ حدیث شریف میں ہے میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اب ہم نیت کر کے گمان کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور وہ میرے دل میں سما رہی ہے، تو یہ ہمارا گمان ہے. تو اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے ہمارے دل میں. دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے ایک گناہ کرے تو ایک نقطہ بیٹھتا ہے، دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ، ہوتے ہوتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. دل کو کیسے دھوئیں گے؟ کپڑوں کو صابن سے پانی سے دھوتے ہیں. دل کو دھونے کے لیے اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی روشنی کو اندر لائیں گے تو دل کی سیاہی دور ہوگی، گندگی دور ہوگی. اس لیے مراقبہ بہت عجیب چیز ہے. 5ویں چیز ہے وہ کچھ الگ سے عمل نہیں ہے، چلتے پھرتے کام کاج میں جو بھی کام کر رہے ہیں دل اللہ کی یاد میں ہو. صبح جیسے بتایا گیا تھا دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں ہے دل اللہ کی یاد میں. یہ کام کرتے رہیں انشاءاللہ معمولات. ایک پرہیز ہے اس کا خاص خیال رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کا بہت اس سلسلے میں سخت رہنا چاہیے. دوائی بہت اچھی ہے، ڈاکٹر بھی بہت اچھا ہے اور بہت زبردست دوائی لکھی ہے اور یہ انسان کھا بھی رہا ہے لیکن صحت نہیں ہو رہی ہے. پھر جاتا ڈاکٹر کے پاس. کیا ڈاکٹر جو دوائی بولے وہ کھایا، جتنی بار بولے اتنی بار کھایا، جتنے دن بولے اتنے دن کھایا. اب مسئلہ آگے رکا ہے یہ کہ اس کو سردی ہے، بخار ہے، دوائی تو کھا رہا ہے لیکن نیمبو کا شربت پی رہا ہے، برف کا پانی پی رہا ہے. کیا نہیں کر رہا ہے؟ پرہیز نہیں کر رہا ہے. کیا نہیں کر رہا ہے؟ ویسا ہم عمل کر رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے ہیں، اثر نہیں ہوتا. اس لیے پرہیز ضروری ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. الوقایۃ خیر من العلاج. پرہیز علاج سے بہتر ہے. پرہیز ضروری ہے. آنکھوں کا پرہیز بہت ضروری ہے زمانے میں. چھوٹی کتابیں میں نے دی ہیں، اس کو سب پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کی کاپیز تقسیم کریں. اردو میں بھی ہے وہ بھی خوب رکھیں، اپنے کمرے میں ہر ایک بھی رکھیں، بار بار پڑھتے رہیں اس کو. اس میں جہاں جیسا ہم کو رہنا ہے ویسا گائیڈ کیا گیا ہے. کاؤنٹر میں ہم پہنچے تو کیسا رہیں، سگنل میں ہم ہیں تو کیسا رہیں، فلاں جگہ پر کیسے رہیں، اس طریقے پر پوائنٹس دیے گئے ہیں. بار بار اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت رہبری ملے گی، بہت حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بےحد قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے علاقے والوں کو، سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنی محبت کا نور عطا فرمائے، اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاحفظها وسلمها من آفات الدارين. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ اس وقت میں ہم نے توبہ کی ہے اس کو بے حد قبول فرما. گزری ہوئی زندگی سے آئندہ زندگی کو بہتر بنا دے. اللہ اپنی حفاظت میں ہم کو لے لے. آپ کی حفاظت کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے. اللہ ہمیں بچا لیجیے. اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں. اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں. اللہ لیکن ماحول بہت بگڑا ہوا ہے. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا پڑی تھی. اللہ آج جوانوں کے پیچھے ہزاروں زلیخائیں پڑی ہیں. اللہ
نگاہیں گندی ہو چکی ہیں اللہ، ایک جگہ سے بچاتے ہیں تو دوسری جگہ پڑتی ہے، دوسری سے بچاتے ہیں تو تیسری پڑتے ہیں، اللہ نظریں نیچے جھکاتے ہیں تو نیچے بھی گندگی نظر آتی ہے، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے اللہ، جائیں تو کہاں جائیں اللہ، کریں تو کیا کریں اللہ، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے اللہ، اپنی حفاظت میں لے لیجیے اللہ، اللہ حضرات صحابہ سے آپ نے بڑے بڑے امتحانات اور آزمائشیں لی، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں اللہ، ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہیں اللہ، ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی برداشت نہیں ہوتی ہیں اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے اللہ، بچا لیجیے میرے اللہ، معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے اللہ، سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ، سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ، نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، اللہ دشمنوں کے مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرمائیے، ورنہ یا اللہ چیک کو چن چن کر ختم فرما دیجیے اللہ، اللہ جتنے جوان جتنے ایمان والے اللہ جیلوں میں ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب کو چھٹکارا عطا فرما دیجیے اللہ، اللہ ظالموں کو ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجیے، ورنہ ان کو عبرتناک سزائیں دیجیے اللہ، ایمان والوں کو بہت ستا رہے ہیں اللہ، اللہ بہت تڑپا رہے ہیں اللہ، سخت قسم کی سزائیں دے رہے ہیں اللہ، اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ، مظلومین کی مدد فرمائیے اللہ، معذورین کی مدد فرمائیے اللہ، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے اللہ، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، راحت عطا فرمائیے، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائیے، دینی دنیاوی اخروی پریشانیوں کو دور فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جن کا حق ہے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔